بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اس محسن پر کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اس انسانیت کے لیے ایک ایسا ایک مسیحا بنا کے بھیجا کہ ہماری زندگیاں جن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ آج جو کچھ ہم سب اس دنیا کے اندر جو مسلمان موجود ہیں، ہمارا ان کی ذات کا احسان ہم کبھی بھی اتار بھی نہیں سکتے۔ بہت ہی اہم ترین مہینہ چل رہا ہے۔ ہم نے آپ سے لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ اپنے نبی کا ذکر ہم اس پورے مہینے میں جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہم بہت کچھ جانتے بھی ہیں، بہت کچھ ہمارے علم میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں انجانے کے اندر ہمارے سے کون سی ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ بجائے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے، ہم تو کہیں کسی ایسے وائیولیشن میں تو نہیں جا رہے جو ہمارے لیے زندگی میں بھی تباہی کا باعث بن جائے اور آخرت میں بھی کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ تباہی کا باعث بن جائے۔ آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے، ہم کسی طبقے کو، کسی سیکٹ کو ہم لوگ نہ ہی تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، نہ ہی بنا رہے ہیں۔ آپ سب بھی بہت سمجھدار ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، آپ بھیڑ چال کے پیچھے نہیں چلتے۔ ہمارا بھی یہ مقصد ہے کہ ہم نہ انڈاؤٹیڈلی ابھی بہت اویئرنیس آ رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے نبی سے محبت کا اصل مقصد کیا ہے۔ کیا نبی سے محبت صرف یہ ہے کہ پورا سال نافرمانی کی جائے اور ایک مہینے میں ایک دن یا چند دن کچھ ایسے معاملات اور ایسی تیاریاں یا کچھ ایسے پروگرامز کر لیے جائیں کہ جو کہ بہت جگہوں پہ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت جگہوں پہ کہیں بہت غلط بھی ہوتے ہیں، تو ہم کسی انجانے میں کسی مشکل میں تو نہیں پڑ رہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر آسیہ موجود ہیں۔ ہمیں اپنے پروگرامز میں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے نبی سے محبت کا اصل اظہار کرنا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، ہر پروگرام میں کریں گے۔ دیکھتے ہیں آج کہ ہم کہیں جو غلطیاں ہوتی ہیں کون کون سی ایسی ہیں۔ ہماری بات پہ بے شک یقین نہ کیجیے اور ریسرچ کیجئے، اس کو سننے کے بعد دیکھیے کہ ہم کہاں پر غلط ہیں اور ہم کہاں پہ صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولنے والا ہے اور سمجھ دینے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ جزاک اللہ رب خیر ڈاکٹر العالمین۔ صاحبہ، جی آپ کو پتہ ہے نا کتنا امپورٹنٹ مہینہ چل رہا ہے، بالکل کتنی ایسے ہی ضرورت ہے آج ہمیں، اور اپنے نبی سے محبت کے بغیر تو بالکل نہ ہم مسلمان ہیں اور نہ ہم ایمان کے کسی درجے پر ہیں، بالکل نہ ہی ایسے ہم دنیا کی کامیابی لے سکتے ہیں، نہ ہم آخرت میں بالکل کامیابی ہیں، نہ ہمیں اللہ کا محبت مل سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اسی محبت کے اظہار کے طور پر ہم اس مہینے میں کہاں کچھ ایسی غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جو معاشرے میں پریویلنگ ہے۔ شاید بہت سارے لوگ اس کو واقعی عبادت بھی سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ اظہار نجات بھی ہے، ذریعہ نجات بھی ہے۔ ذریعہ نجات بھی ہے۔ تو سر ہم ان کو تھوڑا بہت ڈسکس کر لیں، کیا کہتی ہیں آپ؟ شوڈ وی گو فار دیٹ؟ بالکل۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کے یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام ہے وہ ہر انسان کے ایمان کا جز ہے، اور آداب کے مطابق وہ دعا اوپر نہیں جاتی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں ہے۔ لیکن کیا درود و سلام کا ہم وہی مطلب لے رہے ہیں جو کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا، کہ ہم نے اس کی کچھ اور ہی انٹرپریٹیشن کر لی ہے؟ یہی آپ کا کوشچن ہے۔ میں نے آپ کے کوشچن کو ریفریز کیا ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، کرنا چاہیے، اللہ کرتا ہے، اس کے فرشتے کرتا ہے۔ اس کے ہمیں جو طریقے بتائے گئے ہیں حدیث کے مطابق، وہ دو طریقے نظر آئے ہیں۔ ایک طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے درود شریف کی کثرت کا۔ بالکل، حدیث میں 2 یا 3 طرح کے درود موجود ہیں۔ اصل جو درود ہے وہ درود ابراہیمی۔ سب سے پہلے تو درود شریف پڑھنے کی بات ہے نا، تو جو احادیث میں مسنون جو درود موجود ہے، درود ابراہیمی تھوڑی بہت ویریشنز کے ساتھ 2-3 اس میں موجود ہیں، جس میں مین کانٹینٹ وہی ہیں۔ کسی جگہ پہ اس کو اکٹھا کر دیا گیا، کسی جگہ کو میں 1-2 الفاظ کو زیادہ کر دیا گیا۔ پھر یہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح سے یہ درود جو ہے نا، یہ اس چھوٹے شارٹ بھی موجود ہیں۔ اچھا، ان درود کے علاوہ آپ کو بہت سارے پریولنٹ درود ملیں گے، اور ہم سے لوگ پوچھتے ہیں یہ درود تنجینہ ہے، یہ درود تاج ہے۔ اچھا، لوگوں نے بہت محبت کے ساتھ ان کو نا پٹ ٹوگیدر کیا ہوتا ہے۔ میں پٹ ٹوگیدر اس لیے کر رہی ہوں، انہوں نے کچھ اس میں مسنون دعائیں ملائی ہوتی ہیں، کچھ آیات ملائی ہوتی ہیں، اور کچھ کے اندر کچھ اپنی بھی بیچ میں سے چیزیں ڈالی ہوتی ہیں جو ان کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اظہار ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ چیز ایک بنا دی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ درود تو بڑا فائدہ مند ہے، اور ہم تو جی ہیں درود تنجینہ کا ختم دلوانے لگے ہیں، یا درود تاج کا ہم وہ کرنے لگے۔ اچھا، اس کے اندر
آپ کی محبت پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو تو چیزیں آپ نے دعائے معصورہ جو قرآن اور حدیث کے اندر جو ہیں وہ آپ نے وہاں سے لیں, اس پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اعتراض وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ آپ اپنی محبت کو خود بیچ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے عموماً درود تنجینا میں تو آپ کو بہت سارے جو بالکل عربک محاورے کے مطابق الفاظ نہیں ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے, اور کئی ایسی ٹرمز بھی مل جائیں گی جو ہیں تو عربک ٹرمز, لیکن عربک میں وہ بہت نیگیٹو وے میں استعمال ہوتی ہے. مثلا عشق کا لفظ جو ہے یہ عربک میں صرف لسٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, لہٰذا یہی وجہ, حالانکہ ہمارے شاعر فریکوینٹلی اس عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈسگریس ہے, ٹھیک ہے. تو وہ لفظ استعمال کرنے والا نہیں ہوتا. یہی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کو معاشرے میں عام کرتے ہیں تو آپ پر زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے ہی لی جائے. کوئی جو ہے بڑے سے بڑا صحابی اور جو بڑے علماء ہیں وہ یہ جرأت نہیں کرتے ہیں, اور جو بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہو وہ مردود بھی ہے. تو یہ بات ہے کہ ہم اسی لیے ان درود سے آپ کو کہیں گے کہ آپ پیچھے رہیے, پلیز پلیز. اس کے اندر جو ہے وہ والے بس درود شریف لیجیے جو آپ کو مسنون ملیں گے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات ہے کہ درود شریف کی تو جتنی بھی ہو جائے زیادتی, بلکہ ایک حدیث کے مطابق اگر پوری کی پوری دعا ہی درود شریف ہو جائے جی بالکل, تو یہ مسائل کا حل ہے اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے. ہمیں ان باتوں پر ایمان ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب ایک چیز کے اوپر آ جائیے, اور وہ کیا ہے, جب ہم ٹریبیوٹس پے کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے جو کہ ان کی شان کے خلاف جاتا ہے. ہر چیز کو جگہ پہ رکھنا اس کے حسن کو برقرار رکھتا ہے. لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ زیادتی کی, ان کو اپنے حق سے اٹھا کے اللہ کے ساتھ ملا دیا, اور آپ آج دیکھیے کہ عیسائیت ہے. اچھا, ہمارے میں بہت ہی سمپل الفاظ میں بات بتاؤں گی. ہمارے معاشرے میں کچھ عقائد موجود ہیں یا کچھ ہماری اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ ایک ایسی, ہم اس کو اپنی محبت کو اظہار کرتے ہیں جو کہ آپ کو ہندوؤں میں, سکھوں میں اور عیسائیوں میں ملے گا. اب یہ بات سمجھنا کہ ہم جی ہندوؤں, سکھوں اور عیسائیوں والا کام کر رہے ہیں آپ کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے, لیکن آئی ایم سوری ٹو انفارم یو کہ آپ یہی کام کر رہے ہیں. جو ہمارے میلاد کی محفلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حاضری کا جو عقیدہ ہے, اب یہ عقیدہ بہت جو ہے نا کوشچنیبل ہے. اور آپ یہ دیکھیں آج کل آپ کو جو بینرز وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں, کیک کٹ رہے ہیں, جی عید میلاد آنے والی ہے تو کیک کٹنا ہے, اور جی حضور تشریف لا رہے ہیں, بڑی بڑی دیواروں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا. آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, نہیں 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 اس کا یہ مطلب نہیں, نہیں 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 آپ کا مطلب وہی ہے. میں آپ کو اس کی جو ہے نا جڑ آپ کو بتا دوں. ایک انسانوں کے پاس شیطان نے انسان کو گمراہ کیا کہ اس بات کے ساتھ کہ جب انسان اللہ کی بہت عبادت کرتا ہے, اللہ کے ول کو قبول کر لیتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ اتر آتا ہے. اس کو کہتے ہیں حلول کا عقیدہ, ٹھیک ہے. حلول کا عقیدہ جو ہے عیسائیت میں بھی پایا جاتا ہے اور بدھزم میں بھی پایا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اس میں کون سی خاص بات ہے, اللہ اتر آیا نا. ہم بھی کہتے ہیں کہ جو پاک دل اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر لٹرلی معنوں میں نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ اللہ اتر آیا تو پھر وہ کہتے ہیں اب ہم انسان نہیں نہ رہے, اب تو ہم اللہ ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس ہو رہی تھی, وہ جو پیر صاحب ہیں جن کا یہاں پر ملتان کے قریب جو ہے وہ ان کا پورا وہ جو وہ کر لیں آستانہ, اور کیا ہے جس میں اربوں کی ان کے پاس جائیداد ہیں, نہ ان کا کسی شریعت کے عمل سے واسطہ ہے, نہ نماز روزہ یا کسی چیز, سارے کے سارے غریبوں کے نذرانے وہ لیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے بہت بڑے بڑے سیاست دان ایسی جو مخدوم ہیں ان کے جو ہے وہ خادم ہیں. اور مجھے یاد ہے ہمارے وزیر اعظم تو دنیا سے چلے گئے محمد خان جنیجو, تو یہ جو ہیں یہ اپنے وہ جو پیر پگاڑا تھے, یہ جب ان کے ساتھ جاتے تھے, دونوں سیاسی بندے تھے, بات کرنے جاتے تھے تو یہ اس کے بعد ننگے پیر جاتے تھے اور الٹے قدم ہو جاتے تھے کہ ان کی طرف منہ نہیں کرنا, اس عقیدے کی بنا پہ کہ اس پیر کے اندر اللہ جو ہے وہ نزول فرما چکا ہے, اور اب یہ بندہ نہیں رہا, یہ اللہ بن گیا, اور اللہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا جی, تو میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے. میں نے کہا کہ وہ الٹے پاؤں جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ پیر کی طرف کمر نہیں کرنی, یعنی وہ جو چیز ہم کہتے ہیں نا کعبہ کی طرف پیر نہیں کرنے. اچھا, ایک اور عقیدہ ہے جو کہ ہندوؤں میں پایا جاتا ہے, اور ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی عزت دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر بھی آ جاتے ہیں. وہ عقیدہ اس کو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا عقیدہ کہا سمجھا جا سکتا ہے. پلیز پلیز ان چیزوں پہ ریسرچ کریں, یہ چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. جو دنیا میں ہمیں آج اتنے ڈھیر سارے مختلف مذاہب ملتے ہیں, وہ سارے کے سارے یہ چھوٹی چھوٹی ڈیویشن کے اوپر بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش ہو جائے. وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بظلم, ان کے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کا یہ کہنا ہے، اور بڑی سادے سے بات ہے، اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے اپنی ذات کے ساتھ. ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہے. ایک کتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ موجود ہے، ایک پھول ہے اس کے اندر بھی اللہ موجود ہے. اب آپ بری چیزوں کو لے آئیں، یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی جو شرم گاہیں ہیں اس کے اوپر ہندوؤں میں بندر بنے ہوئے، اور ہم نے یہ سنا ہے نا کہ 33 کروڑ ان کے خدا ہوتے ہیں. وہ در حقیقت یہ اللہ کی اس موجودگی کی وجہ سے وہ خدا بناتے ہیں. اور اس کو آپ جو جہاں تک لے جائیں، اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہندوؤں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر شرک کو اس کی شکل میں جو ہے نا وہ اس کو آزاد کر دیا جائے تو یہ کہاں کہاں تک جاتا ہے. اچھا، اب ہم یہ سمجھیں کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے. جو صحیح عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، جس کو مسلمانوں کے سواد اعظم نے قبول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہے. اگر ہم اس کو لٹرلی اس طرح سے موجودگی لیں گے نا کہ اتنی سی اللہ کی ذات کا حصہ بھی ادھر بھی آ گیا. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لوگ یہی لانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کچھ حلول کے عقیدے کو لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بزرگی اور پاکیزگی کی نسبت کے ساتھ، اور کچھ میں یہ وحدت الشہود کی ملاوٹ کرتے ہیں. کرتے کرتے وہ بات بن جاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے کو اور اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو اپنی قبر میں بھی زندہ ہیں، اور پھر ہم اس کے لیے ادھر سے دلائل کوشش کرتے ہیں، ادھر سے دلائل کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے کھڑا ہونا ہے، ان کے لیے جو ہے نا ان کو حاضر کر کے مخاطب کرنا ہے. کہنے کو تو یہ جو ہمارے اذانوں میں جو درود پڑھا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، جس میں یا نبی سلام علیکہ کیا جاتا ہے، لیکن جہاں پر یہ والی عقیدوں کی یہ والی خرابی موجود ہو وہاں پہ وی نیڈ ٹو بی ویری کاشیس. جو آپ نے ابھی بات کہی کہ نیکی کرنا پہلے ہی اتنا مشکل ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے اندر کوئی خرابی ڈال دیں تو بجائے وہ نیکی ہونے کے لیے ہمارے لیے وبال بن جائے، تو کہاں سے کہاں پہ بات جائے گی. تو اصل میں یہ باتیں ہیں کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو ہم خالص کریں، اور یہی وجہ ہے کہ عمل صالح وہ ہونا چاہیے جس کے اوپر 2 شرطیں ہوتی ہیں. دیکھیں ہمارے یہ دین کا متفقہ فیصلہ ہے، 2 چیزوں کی بنا پہ ایک عمل قبول ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے، اس میں کوئی غیر اللہ شامل ہی نہ ہو، خواہ اس کا پیغمبر ہو، خواہ اس کے فرشتے ہوں، خواہ اس کے اولیاء ہوں، خواہ کچھ بھی ہوں. اور دوسری بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں. یہ اتنی سمپل سی بات ہے، ہم میں سے ہر ایک کو سمجھ آتی ہے. میں آپ کو بتا دوں توحید اتنی ہی سمپل ہے. جو بھول بھلائیوں میں ہمیں لے جایا جاتا ہے، اپیرنٹلی ان باتوں کا کوئی شیعہ سنی بریلوی کوئی ان باتوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن جب پریکٹس کی بات آتی ہے تو تعویلات لا کے ان چیزوں کو ایسا کوئی فلسفہ بنا دیا جاتا ہے کہ پھر کیا کتب بھی ہو جاتے ہیں، ابدال بھی ہو جاتے ہیں. کہ آپ یقین کر سکیں گے کہ ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ اللہ نے 7 کتب اور 7 ابدال جو ہے نا وہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے جو مقرر کیے ہوئے. ایکسکیوز می، یہ تو ہندوازم میں ایسا ہی ہے. وہ جو ہم اتنے ڈھیر سارے دیوی دیوتا ہم سنتے ہیں وہ سارے کے سارے فرشتے ہیں جو کہ کوئی رزق کے اوپر مقرر ہے، کوئی کس کے اوپر مقرر ہے، اور وہ فرشتوں کو جو ہے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں. جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا تھا نا. تو وہی بات ہے کہ یہ عقیدے کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس کو ہم خالص اور پیور نہ رکھیں اور خالص اور پیور کرتے نہ رہیں، اس کے بارے میں اگر ہم اپنے دماغ کلیئر نہیں کریں گے تو ہر عمل خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اور وہی بات ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور محبت کیا کرنی، بلکہ کیا ہے کہ ہم ان کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں. وہ اپنے بندے اور رسول ہونے پر فخر ہیں، فخر کرنے والے ہیں، نازاں ہیں. اور اللہ جب اپنے بندے کی بہت توقیر سے اور بہت محبت کا ذکر کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس طرح سے اللہ ذکر کرتا ہے. تو ہم وہ کون سا وہ ماڈل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ سمجھ نہ آئے وہاں پہ اتنا ہی کافی ہے کہ بس سنت کی مطابقت کر لی جائے، اور کوئی عمل جتنی چاہے اچھے ارادے سے ہو، اس کو جتنا چاہے اچھے طریقے سے اور سیکریفائس سے کرنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ جو سنت کا ثواب ہے وہ کبھی بھی اس عمل کا ثواب. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی ہمیں توفیق دے. ہم ہندوؤں مشرکوں کو کیوں پھر برا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور یہ باتیں بڑی سمپل ہیں، اس کے لیے مجھے کو بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احساس دلانے کی ضرورت ہے. دوبارہ اپنے عمل پہ غور کریں. مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا. That's it. انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ. ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے ناظرین. کہیں یہ اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو بالکل ایک مہر لگا کے، اسٹمپ لگا کے آتھینٹسٹی کے دے دینا کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم صحیح کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا. ہم سب کو اپنی ویلیویشن کرنی چاہیے. کہیں کہیں جہاں جہاں غلطیوں پر ہیں ان غلطیوں کی اصلاح کرنا ہی ایک بہترین مسلمان کا شیوا ہوتا ہے. لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.